وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم قرآن رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یا میرے حبیب علیہ السلام، اللہ کی یہ شان نہیں ہے، اس کی شان کے یہ لائق نہیں ہے کہ جس قوم کے اندر آپ موجود ہوں اس قوم کو اللہ عذاب میں ڈالے۔ بچہ جو نعت پڑھ رہا تھا کہ کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے، کہ کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ یہ آیت پاک کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ حبیب علیہ السلام جس قوم کے اندر آپ موجود ہوں اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پر عذاب نازل نہیں کرتا، کیونکہ آپ اس قوم کے اندر موجود ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ لوگ جتنے بھی بڑے گناہگار ہو جائیں، رسول کریم علیہ السلام کے رسالت کے اندر، آپ کی حیات پاک کے اندر لوگوں نے کون کون سے مظالم آپ پر نہیں ڈائے، کون کون سی آزمائشات اور کون کون سی تکالیف ایسی نہیں تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی نہیں کی گئی، کون کون سی ایسی رکاوٹیں نہیں تھی جو آپ کے سامنے کھڑی نہیں کی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صبر کا حکم دیا، اور آپ نے کتنی بڑی مشکلات کے باوجود بھی رسول کریم علیہ السلام نے ان قوموں کے لیے کبھی بھی بددعا نہیں فرمائی، بلکہ آپ ان کی ہدایت کی دعا فرماتے رہے۔ اور جب طائف کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کے رہنے والے قوم کے اوباش لوگوں نے آپ کو پتھر مارے اور نعوذ باللہ آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ زخمی ہوا، قوم مبارک میں گرم پڑ گئے، قوم مبارک زخمی ہو جاتے تو آپ زمین پہ بیٹھ جاتے، وہ پھر سے آپ کو پکڑ کر کھڑا کر کے پھر سے پتھر مارتے، تو آپ پھر یہی دعا دیتے کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے کہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ لیکن اس وقت بھی روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب جبریل آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب پیارے اگر آپ حکم فرمائیں تو یہ مکے کے دونوں بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں ان کو آپس میں ملا دیں اور پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیں، ان کو برباد کر دیں۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے یا اللہ تو نے مجھے عذاب والا نبی بنا کر نہیں بھیجا، تو نے تو مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی قوم سے، ان کی نسل سے تو کوئی ایمان لائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کا وجود مسعود، آپ کا جسم اقدس اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جو روحانی تصرفات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے ہوئے ہیں، پوری کائنات میں سرکار مدینہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عطا سے روحانی طور پر ہر جگہ پر موجود ہیں۔ اسی لیے تو آج قوم امت مسلمہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو امت مسلمہ نہیں کر رہی، کون سے ایسے جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے جو امت نہیں کر رہی، لیکن اجتماعی طور پر کسی اس قوم پر عذاب نہیں آیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے اللہ، اے حبیب پیارے، جس قوم کے اندر آپ موجود ہوں اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب کے اندر ڈالے۔ تو کسی نے خوب کہا نا کہ الہی تو کریم و رسول تو کریم، سچ شکر کے ہستے میانے دو کریم، یا اللہ تو بھی کریم ہے اور تیرا حبیب بھی کریم ہے، اور تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تو نے ہمیں دو کریموں کے اندر پیدا کیا، اللہ بھی کریم ہے اور اللہ کے محبوب بھی کریم ہے، اور ہم امتی ان دو کریموں کے درمیان ہیں، وہ رب بھی کریم اور اس کا محبوب بھی کریم۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی وجہ سے امت کی بخششیں فرما رہا ہے،
اور نبی پاک علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ مانگ کر گناہگاروں کی بخشش اور مغفرت کے اسباب پیدا فرما رہے ہیں۔ روض الریاحین کتاب کا نام ہے، اس کے اندر ایک امام نے لکھا اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے اور اس کی صفت کریمی اور صفت رحیمی کتنی عظیم ہے کہ انہوں نے لکھا کہ ایک دور وہ تھا کہ جس دور کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے کچھ لوگ وہ بھی تھے جو حضور کے زمانہ اقدس کے اندر حیات تھے، لیکن غائبانہ طور پر حضور پر ایمان لا چکے تھے، رسول کریم علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ انہی لوگوں میں سے ایک دیہات کا رہنے والا عرابی دیہاتی، جسے ہم اپنے لفظوں میں پینڈو کہتے ہیں، وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ لوگ ان کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور اتفاقاً وہ جو غائبی طور پر نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، حضور علیہ السلام بھی اس کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ وہ طواف کرتا تو اس کے طواف کا عجب انداز تھا کہ جب بھی وہ مقام ملتزم کے پاس پہنچتا تو بس اس کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا تھا، یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا کریم۔ جب مقام ملتزم پر پہنچتا تو پھر بھی یہی ورد کر رہا ہوتا، جب حجر اسود کے سامنے آتا تو پھر بھی یہی ورد کر رہا ہوتا، جب جو ہے وہ دوسرے رکن کے پاس جاتا تو وہاں بھی جا کر یہی ورد کر رہا ہوتا، بس اس کی زبان پر ایک ہی ورد تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا کہ بڑی محبت کے ساتھ اللہ کے صفت کرم، صفت کریمی اور رحیمی کا جو ہے وہ امیدی کا دامن پکڑ کر یہ بندہ ہر وقت جو ہے وہ ہر قدم قدم پر یا کریمو کے الفاظ پڑھ رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو گئے اور جہاں جہاں وہ یا کریمو پڑھتا وہ بھی نبی پاک علیہ السلام بھی اس کے پیچھے یا کریمو پڑھتے جاتے۔ ایک جگہ پر جا کر اس نے رک کر کہا کہ میں جس طرف جاتا ہوں آپ میرے پیچھے پیچھے آتے ہیں اور میری نقلیں اتار رہے ہیں، میں یا کریمو کہتا ہوں تو آپ بھی یا کریمو کہتے ہیں، تو آپ اتنے اگر خوبصورت چہرے والے نہ ہوتے اور اتنا حسین نہ ہوتے تو میں یقیناً آپ کی یہ شکایت اپنے محبوب آقا جن پر میں ایمان لایا ہوں ان کے پاس لے کر جاتا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے میری نقلیں اتار رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نبی پر تم ایمان لائے ہو ان کو دیکھا ہے؟ عرض کرنے لگا اللہ کہ میں نے ان کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن غیبی طور پر میں ان پر ایمان لا چکا ہوں اور ان کی شریعت کو مان چکا ہوں اور ان کو نبی برحق تسلیم کر چکا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ پھر تجھے مبارک ہو کہ جس نبی پر تو کلمہ پڑھ کے اسلام لایا ہے نا وہی نبی میں ہوں اور میرا ہی نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ فوراً حضور کے قدموں میں گر گیا اور حضور علیہ السلام کے قدمان مبارکہ کے بوسے لینے لگا۔ عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں نے صرف آپ کی تعریفات سنی تھی اور آپ کے حسن و جمال کی باتیں سنی تھی، لیکن آج سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعتاً آپ کو اپنا محبوب بنایا ہوا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام اور اس دیہاتی کے درمیان جب گفتگو شروع ہوئی نا تو اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وحی لے کر اور فرمایا کہ اے حبیب پیارے، اللہ رب الجلال کی بارگاہ سے آپ کے لیے سلام لے کر آیا ہوں اور اللہ آپ کو سلام بھی فرما رہا ہے اور ساتھ یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب علیہ السلام اپنے اس نو مسلم کو اور اپنے اس غلام سے یہ فرما دیں کہ آپ کے لیے یہ اعزاز ہے کہ قیامت والے دن رب خود آپ کا حساب لے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا حساب لے گا۔ اور تھے وہ دیہاتی اور ایک گاؤں سے آئے ہوئے، ابھی وہ اسلام کی وہ ساری تعلیمات سے روشناس نہیں تھے، آشنا نہیں تھے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی کہ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ رب کا سلام آیا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ تیرا حساب میں خود لوں گا، تو وہ آگے سے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اگر اللہ میرا حساب لے گا نا تو میں اللہ کا حساب لوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ کا حساب کیا لے گا؟ اس نے عرض کیا کہ اگر یا رسول اللہ اگر اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کا حساب لے گا نا تو میں اس کی رحمت کا حساب لوں گا، کہ یا اللہ یہ بتا کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری رحمت زیادہ ہے۔
اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی رحمت کی وسعت کا حساب لوں گا، اگر وہ میری نافرمانیوں کا حساب لے گا تو میں اس کے کرم اور اس کے احسانات کا حساب لوں گا۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ جناب جبریل علیہ السلام رب کا پیغام لے کر پھر سے آئے اور فرمایا حبیب پیارے اپنے اس غلام سے کہہ دیجئے کہ اس کو مبارک دے دیجئے کہ اللہ رب الجلال کے لیے کی بارگاہ سے اس کے لیے یہ انعام ہے، رب آپ کو سلام بھی کہتا ہے اور اللہ فرماتا ہے حبیب پیارے اپنے غلام سے فرما دیجئے نہ یہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیں، بغیر حساب و کتاب کے ہم اس کو بخش دیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے دستے مبارک اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دعائیں فرمائیں۔ اب یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو صفت اللہ کی صفت کریمی پر اس کے نام کا ورد کرتے ہوئے جب ایمان لایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ورد کی بنا پر اس کی بخشش فرما دی اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور کرم یہ ہوا کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے لیے جب اللہ کی بارگاہ سے سلام آتا تو اس کے لیے بھی سلام آ رہا ہے۔ الہی تو کریم و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیں میانے دو کریم۔ ہم گناہگار امتی جو حضور علیہ السلام کی امت ہے، ہم تو اللہ کا اگر یہی شکر ادا کریں تو نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو کریموں کے اندر پیدا کیا ہے، اپنا محبوب بھی کریم ہمیں عطا فرمایا اور رب کائنات خود بھی کریم ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کریم ہے نا تو بندوں کو ذرا سا تھوڑا سا اپنی بخشش کا ہیلا اور وسیلہ کرنے کی ضرورت ہے، احکام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ حد الامکان، حد الوسع اور حد طاقت، جتنی اسے ہمت اور طاقت ہو اس قدر وہ عمل کرنے کی کوشش کرے، اور کبھی بھی کوئی انسان اپنے عمل کا بدلہ اور عمل کی جزا رب سے مت مانگے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی کسی کو اس کے عمل کی وجہ سے نہیں بخشا، جب بھی کسی کو بخشا ہے تو اپنے کرم اور اپنے فضل سے بخشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے خصوصی کرم اور خصوصی فضل کے سائے کے اندر رکھے، اپنی رحمتوں کی جستجو کے اندر رکھے، اور دنیا کے اندر رہ کر زندگی کے یہ کچھ ایام کے اندر جو زندگی کے باقی سانسیں ان کو غنیمت جان کر اپنی آخرت کی فکر کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا